ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نا مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یغفر الذنوب جمیعا، معاف کر دیتا ہے گناہ سب کے سب، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں جو بات بیان فرما رہے ہیں، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی نیکی کا اجر اور کافر کی جو ہے گناہ کی سزا کا ذکر کیا، اور اپنی توحید کو واضح کیا اور شرک کرنے والوں کو واضح کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت برا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا میرے پیغمبر ان میرے بندوں کو بتلا دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ جانوں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کے گناہ سے کوئی نہ فائدہ ہونے والا نہ نقصان ہونے والا ہے، نہ کسی نیک کی نیکیوں سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہ کسی گناہ گار کے گناہوں سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ سارے کا سارا بندے کا اپنا ہی جو ہے عمل ہے، اگر نیک کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر بد کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر لیے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان بدبخت بندوں کے بارے کو بھی میرا پیغام دے دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں، یہ بڑا ہی محبت بڑا پیغام ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے بارے میں محدثین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا، یعنی سب سے زیادہ امید دلانے والی جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں علی اعلان تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کسی بھی گناہ میں ملوث ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے کہ جب تک تیری زندگی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے گناہ کر کر کے زمین سے لے کر آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے، لیکن جب تو میری طرف توبہ کی نیت سے آئے گا، میری طرف مجھے منانے کی نیت سے آئے گا، لا تقنطوا، پھر اس چیز سے نا امید نہ ہونا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بخشنے والے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں، بلکہ معاف کرنا تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو معاف کر دینا۔ بندے کے سامنے کوئی بندہ ایک غلطی کر دے، اس کو اتنا جناب دکھ ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگے تو اتنا کہہ کر بہت بڑا احسان کرے تو کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ میری طرف میری رحمت کی امید سے آتا ہے، چاہے اس نے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو، چاہے زمین سے آسمان کا خلا سارا گناہوں سے بھرا لے کر میرے سامنے جب آتا ہے تو میں پھر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ جو پہاڑوں جتنے گناہ کر کے آیا تھا میں اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ وہ جو گناہ کرتا رہا اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے وہی نیکیاں بن گئی، وہی اللہ تعالیٰ نے اجر کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں واضح فرما دیا۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے 20 واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ جو ایک بندہ گنہگار تھا، اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ کرتا رہا، لیکن جب اپنا آخری وقت آتا ہے تو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر کے کچھ پہاڑوں میں پھینک دینا، ان کو جلا کر ثواب بنا دینا، پہاڑوں میں پھینک دینا، دریاؤں میں پھینک دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بندے کو دوبارہ
دوبارہ اس کے جسم کو بنائیں گے اور کھڑا کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، شرمندہ ہو گیا، مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے، میرے سامنے شرمندہ ہو گیا ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ بڑے بڑے زانی اور شرابی جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو وہ جن کو لوگ بدنام زمانہ کہا کرتے، ذوالکفل جیسے کہ جن کو لوگ گناہ گار لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوا کرتے، لیکن اس کی توبہ کوئی ایک گواہ بھی نہیں ہے اس کی توبہ کا، کسی کے ساری زندگی اس نے گناہ لوگوں کے سامنے کیے ہیں، لیکن توبہ چھپ چھپ کر ایک رات کی آخری پہر میں اس نے اپنے اللہ سے صلح کر لی۔ ساری زندگی لوگوں کی زبانوں پر وہ زانی اور شرابی کہلانے والا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنا محبت بھرا پیغام دیتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھوا دیتے ہیں قد غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے وہ جو ذوالکفل کل تک دنیا کا گنہگار تھا اور اس نے چھپ کر میرے سے معافی مانگ لی ہے، گناہ کرتا تھا، لوگ گواہ ہیں اس کے گناہوں کے لیکن اس کی توبہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، باوجود اس کی گواہ نہ ہونے کے میں اللہ سے اس نے معافی مانگ لی ہے، اب اس کی گناہوں کی توبہ کی گواہی میں خود رب العالمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ خود دیتے ہیں قد غفر اللہ الکفل۔ اس لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ گناہ ہو جائیں تو معافی کی طرف آئیں۔ بلکہ ایک تو حدیث پاک میں نے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، بندے کی کیفیت کیا ہے؟ گناہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ بندہ بس ایسے ہی گناہ کر لیا اور غلطی کر لی اور بندہ گناہ گار بن گیا۔ گناہ کرنے کے لیے شیطان پتہ نہیں کتنے جتن تولتا ہے، آپ کو کب سے ابھارتا ہے، کب سے آپ کے دل میں گناہ کا اندیشہ لے کے آتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے بندے سے تو اللہ کے فرشتے کلمے اٹھا لیتے ہیں، اللہ میں تیرے اس بندے کا گناہ لکھ لوں، تیرے اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھ دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے اس کا گناہ ابھی نہیں لکھنا، 6 ساعات 6 گھڑیاں، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد 6 گھنٹے کم از کم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتے 6 گھنٹے تک تو نے میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا۔ نیکی کیا ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ابھی ارادہ کیا تو فرشتے سے بولا تو لکھنا شروع کر دے اس کا نیک اعمال، اس کی نیکی کو لکھنا شروع کر دے، اور گناہ کر بھی لیا ہے اللہ فرماتے ہیں 6 گھنٹے تک فرشتے انتظار کرنا ہے۔ ان 6 گھنٹوں کے دوران اس بندے نے اس گناہ سے معافی مانگ لی، میں اللہ بغیر لکھے ہی معاف کر دوں گا، بغیر لکھے اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما لم یغرغر، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جب تک بندے کی ہنسنی میں سانس اڑی ہوئی ہے، جب سانس یہاں پہ آ جائے گی پھر تو فرعون نے بھی توبہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، پھر فرعون کو بھی جب فرشتوں نے گوتا دیا دریا کے اندر تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے ایمان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب جان پھنس گئی پھر بندہ 100 توبہ کرتا پھر چاہے جتنا مرضی دعوے کرے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دو، میری ساری جائیداد صدقہ کر دو، اس سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ پھر تو بندہ زمین و آسمان کے برابر خزانے بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوگا لیکن معافی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وانیبوا، اور تم رجوع کرو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور تم مطیع ہو جاؤ، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم نہ مدد کیے جاؤ گے، پھر کوئی مدد نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔